बता दो, लेकिन आज निकले हुए हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आज बोर्ड को आज उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया। बहरहाल جو ہمارے ملک کو دستور ہے، جس دستور پہ ہم چلتے ہیں، اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ سیاہ قانون آپ کو دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے کہ آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ باہر نہیں نکل رہے ہیں، آپ احتجاج نہیں کر رہے ہیں، آپ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم کو اس سیاہ قانون کے خلاف روز نکلنا ہے، جیسا کہ ہمارے کسانوں نے نکلا تھا اور رول بیک کرایا تھا۔ میں حیدرآباد کی عوام، بالخصوص تمام ڈسٹرکٹوں کی عوام سے یہی بولوں گا کہ اس مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو احتجاج ہے وہ دلی تک جائے اور دلی والوں کو معلوم ہو جو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، یہ مسلمان اور سیکولر ہندو برداشت نہیں کریں گے۔ آج جمع ہونے کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ یہ جو بل نکالا گیا ہے اس کے نقصانات ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اپنے خود کے وقف جائیدادوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے وقف اداروں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے مساجدوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے خانخواہوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے عاشور خانوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم اپنے امام باڑوں سے محروم ہو جائیں گے، ہم ہمارے وقف کے انسٹیٹیوشنوں سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ سیاہ قانون ہم کو پوچھتا ہے کہ اس مسجد کے ڈاکومنٹس ہے کیا؟ قلی قطب شاہ کے دور کی مسجد ہے، اکبر کے دور کی مسجد ہے، بابر کے دور کی مسجد ہے، اس کے ڈاکومنٹ کیا آپ کے پاس رہیں گے، کیا ہمارے پاس رہیں گے، کیا مسجد کمیٹی کے پاس رہیں گے؟ لہٰذا یہ بل بہت نقصان دہ ہے ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ نقصان ہے۔ ہم آج اپنے لوگوں سے تو لڑ لیں گے، لیکن اگر یہ بل ہم پہ مسلط ہو گیا تو ہم ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو پی میں کیا حالت ہو رہی ہے، یو پی میں کیا ہے اس کا رزلٹ، ابھی سے یہ بل پہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے۔ ہم خوش فہمی میں ہیں کہ اس کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ میرے بھائی صرف 3 چیزوں پہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ وقت میں جو سی او آئے گا وہ بھی کوئی اور رہے گا، آپ کے تمام چیزیں ناقابل قبول، ناقابل برداشت ہے۔ 21 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم اس کو قبول ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ سمجھیے کہ وقت سے میرا کیا ہے، کیا میں وقت میں میری کوئی پراپرٹی ہے یا وقت سے میرے کو کیا فائدہ ہو رہا۔ ہم تمام فیض وقت کی جائیدادوں سے ملتا ہے ہمارے کو۔ جیسا کہ ہم جو قبرستان میں مفہوم ہو رہے ہیں وہ قبرستان وقف کا ہے، ہم جب 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں وہ وقف کی ہے مسجد۔ اب دیکھیے آرکالوجی میں جو مساجدیں ہیں اس قانون میں لکھا ہوا ہے، ہندوستان میں جتنے بھی آرکالوجی میں جو ریکارڈز ہیں وقف کے، یہ قانون کے مطابق وہ وقف میں سے نکل کے سیدھا انڈین گورنمنٹ کے حساب میں چلے جائیں گے۔ جیسا کہ میرے شہر کی سب سے بڑی مسجد مکہ مسجد ہے، اس مکہ مسجد آرکالوجی میں ہے۔ آرکالوجی میں رہنے کا مطلب یہ ہے یہ بل کے مطابق آپ وقف بورڈ میں نہیں رہیں گی، وقف بورڈ میں نہیں رہیں گے تو آرکالوجی کا جو بھی آفیسر رہے گا آ کے بولیں گا کہ بھائی ابھی یہ مسجد کو اسٹرکچر کو تھوڑا دھکا لگ سکتا ہے، کچھ بھی لگ سکتا ہے، یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اب یہاں پہ شوٹنگ ہوں گی، اب یہاں پہ چہل قدمی ہوں گی، اب یہ پکنک سپاٹ بنے گا۔ آپ کے وقف بورڈ کے پاس، آپ کے سی او کے پاس، آپ کے چیئرمین کے پاس، آپ کے وقف کے جو بھی اسٹاف رہے گا ان کے کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا کہ اس کو روک سکے۔ تو یہ بل کو رول بیک کرانا ضروری ہے، ہم کو باہر نکلنا ضروری ہے۔ ہم رات اور دن ایک ہی چیز بول رہے ہیں، ہم کو باہر نکلنا ہے، ہم کو احتجاج کرنا ہے۔ کیا ایک دن اگر ہم اس دھوپ میں نکلیں گے تو کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا ہم کو؟ ہمارے آب و اجداد جتنا ہم رواب سے بولتے ہیں، میری بات غور سے فرمائیے آپ، ہم جتنا رواب سے بولتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے آب و اجداد نے اپنا خون، اپنی جان، اپنی مال دی تھی، اسی طریقے سے آج پھر وقت آ گیا ہے۔ جب ہم لڑے تھے گورے انگریزوں سے،
آج ہم لڑ رہے ہیں کالے انگریزوں سے. آج ہم لڑ رہے ہیں وہ انگریز جس کو چھوڑ کے گئے تھے اس ملک میں نفاق ڈالنے کے لیے, اس سے لڑنا ہے ہم آپ کو. ہمارے ملک میں الحمدللہ کافی لوگ سیکولر ہیں. رات کے 3 بجے تک ہندوستان کے کئی ایم پیوں نے, 200 چلر ایم پیوں نے رہ کر اس بل کی مخالفت کی. یہ بتاتی ہے کہ یہ ملک کے ہندو بھائی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو, کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہو. اور اگر ہم اس پہ آسانی سے خاموش پڑ گئے تو پھر ہم پہ یونیفارم سول کوڈ ڈالا جائے گا. بھائی وقت بہت ہندوستان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہر وقت ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اگر ناانصافی کے لیے اگر ہم نہیں اٹھیں گے, نہیں کھڑیں گے تو نسلیں ہم کو معاف نہیں کرے گی. ہم جس رواب سے بولتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے کیا, اسی رواب سے آنے والی نسل بولنا چاہیے کہ نریندر مودی نام کا ایک ہندوستان کا وزیر اعظم جو ہندوستان کے ایک طبقے کے ساتھ ہر وقت ناانصافی کرتے گیا, ہر وقت ان کے آئین کے ساتھ ناانصافی کرتے گیا, ہر وقت ان پہ مصیبتوں کا پہاڑ ڈالتے گیا, ہر وقت ان کے وقت جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے کچھ نہ کچھ منصوبے بناتے گیا. ہم اس کے خلاف کھڑے تھے اور ہم اس بل کو واپس کرائے تھے. انشاءاللہ اللہ ہم کو طاقت دے, اللہ ہمیں اتحاد دے. کہ میں اور ایک بات یہ بولوں گا کہ اتحاد کی بہت ضرورت ہے. آج اس پروگرام کے واسطے کوئی بولے کہ مشتاق ملک اریسٹ ہو گئے, مشتاق ملک کو کہیں پکڑ لیا گیا, پروگرام کینسل ہو گیا. آپ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے یہاں پہ ہماری بہنیں خواتین آ کر دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے, نوجوان لوگ آگے کھڑے ہوئے, بزرگ لوگ. یہاں پہ بیٹھنے کی کرسی نہیں ہے, یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, صرف یہاں پہ توکل اللہ اور جذبہ ہے. تو میں یہی بولوں گا کہ آپ تمام لوگوں سے 5 بجے تک کا ٹائم ہے, حیدرآباد سے سینٹر آف حیدرآباد میں دھرنا چوک ہے, جمع ہوتے جائیے, جمع ہوتے جائیے. ابھی تو صرف 2:40 ہو رہے ہیں, جمع ہوتے جائیے, جمع ہوتے جائیے. 2.5 گھنٹے میں ہم یہاں سے لے کے وہاں تک جب جمع ہو جائیں گے تو برابر انٹیلیجنس کی رپورٹ, ایس پی کی رپورٹ, میڈیا کی رپورٹ, تمام نارتھ ٹاک, تمام جو فکر رکھتے ہیں وہ لوگ, تمام اس بل کے جو مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ سب جان جائیں گے کہ نریندر مودی کو جاگنا پڑے گا. اور